بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 10 آج ہم زیر بحث لے کر آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح الباب الثانی، اور اس میں سے بھی الموضوع الثانی کے جو مسائل ہم ذکر کر رہے ہیں، ان مسائل کو جو ہم سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، انہی میں سے آج ایک مسئلہ جو ہے اس کو ہم زیر بحث لے کر آئیں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش۔ چونکہ ہمارا موضوع کتاب النکاح الباب الثانی کے مسائل ہی چل رہے ہیں، تو ہم نے اس اعتبار سے جو مسائل ترتیب وار پڑھے ہیں اس کو چلتے چلتے ہم جو مسائل اب تک پڑھ چکے ہیں ان میں سے آخری مسئلہ جو ہے وہ ہے طیبہ کے عقد نکاح میں بول کر رضا ظاہر کرنے کا مسئلہ، جس کو امام صاحب نے کچھ اس انداز سے بیان کیا ہے کہ وَاخْتَلَفُوا فِي الثُّيُوبَةِ الَّتِي تُرْفَعُ الْإِجْبَارِ۔ یہ گزشتہ سبق میں ہم نے اس کے حوالے سے جو اختلاف تھا اور سبب اختلاف جو ہے ہم نے ان چیزوں کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی۔ اور طیبہ کے عقد نکاح میں بول کر رضا ظاہر کرنے کا جو مسئلہ ہے، یہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے باپ کا نابالغ کمواری لڑکی کو نکاح پر مجبور کرنے کا جو حکم ہے اس کے حوالے سے بھی ہم نے پڑھا، جس کو امام صاحب نے کچھ ان الفاظ میں ذکر کیا کہ وَاتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ الْأَبَ يُجْبِرُ ابْنَهُ الصَّغِيرَ عَلَى النِّكَاحِ، کہ باپ جو ہے اپنی چھوٹی بچی کو نکاح پر مجبور کر سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے جو دلائل تھے یہاں اختلاف اور سبب اختلاف، وہ چیزیں ہم نے گزشتہ سبق میں سمجھنے کی، سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں جو چیز ہم پڑھیں گے، جو مسئلہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے، اس کا عنوان ہوگا کتاب النکاح میں الباب الثانی اور الموضوع الثانی کا ہی مسئلہ ہے، جس کا عنوان یہ ہوگا کیا باپ کے علاوہ کوئی اور شخص جو بچی کا ولی بنا ہے، جو باپ کے علاوہ ہے، وہ بچی کا نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ آج ہم یہ سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ الموضوع الثانی، جس کا عنوان امام صاحب نے قائم کیا، وہ یہ ہے کہ وَأَمَّا مَنِ الْمُعْتَبَرُ قَبُولُهُ فِي صِحَّةِ هَذَا الْعَقْدِ، یعنی اس عقد کو قبول کرنے کے لیے، اس عقد کی صحت کے لیے اس کا قبول کرنا جو ہے وہ معتبر ہوگا۔ تو یہ باب کا عنوان ہے، اور اس عنوان کے تحت جو مختلف مسائل اور جو جہات بن رہی ہیں امام صاحب ان کو ذکر کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک مسئلہ وہ یہ ہے کیا باپ کے علاوہ کوئی اور شخص بچی کا نکاح کر سکتا ہے۔ یہاں اور شخص سے مراد جو ہے کوئی ہر ایرا غیرہ نہیں ہے، بلکہ یہاں اور شخص سے مراد کہ جو بچی کی پرورش کر رہا ہے، یعنی جو باپ کے علاوہ کوئی اور ولی ہے، کیا وہ کر سکتا ہے نکاح یا نہیں کر سکتا۔ تو اس حوالے سے جو مسئلہ ہے اس کو آج ہم سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام صاحب لکھتے ہیں وَاخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ فِي مَسْأَلَتَيْنِ، کہ اس مسئلے میں دو جو مسائل ہیں ان میں علماء کا اختلاف ہوا۔ یعنی الباب الثانی میں جو پیچھے بات چل رہی تھی نکاح میں رضا کے حوالے سے، مجبور کرنے کے حوالے سے، وہ بات چلتے چلتے یہاں پہ امام صاحب لکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ وَاخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ، عقد رضا کے لیے، عقد نکاح کے لیے جو رضا کے ظاہر کرنے کا مسئلہ ہے، اس میں دو اور مسائل ہیں جن میں علماء کا اختلاف ہوا۔ ان میں سے ایک کون سا ہے؟ احداہما، ان میں سے پہلا جو مسئلہ ہے ان دو مسائل میں سے وہ یہ ہے هل یزوج الصغیرۃ، کیا نکاح کیا جائے گا چھوٹی بچی کا غیر الابی، باپ کے علاوہ؟ کیا آیا باپ کے علاوہ کوئی اور شخص چھوٹی بچی کا نکاح کر سکتا ہے؟ بثانیۃ، اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ هل یزوج الصغیر غیر الابی، کیا چھوٹے بچے کا، بچی کا اور بچے کا نکاح باپ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ یعنی وہ بچہ جو ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچا اور وہ بچی جو ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچی،
تو اس بچی اور اس بچے کے نکاح کا کیا حکم ہو سکتا ہے؟ کیا آیا یہ نکاح باپ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ آگے امام صاحب ان دونوں مسائل میں سے ایک مسئلہ شروع کرتے ہیں اور لکھتے ہیں فَأَمَّا، بس جہاں تک بات ہے هل يزوج الصغیرۃ غیر الابی، کہ باپ کے علاوہ کوئی اور بچی کا، الصغیرۃ چھوٹی بچی، اس کا نکاح کر سکتا ہے یا نہیں، ام لا یا نہیں کر سکتا؟ تو امام صاحب یہاں سے جو پہلا مسئلہ ہے احداہما سے امام صاحب نے جس کو قائم کیا کہ حل یزوج الصغیرۃ غیر الابی، کیا باپ کے علاوہ چھوٹی بچی کا نکاح کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ فقال الشافعی، تو یہاں پر امام صاحب رحمہ اللہ نے آگے جو فقہا کا اختلاف ہے اور جو فقہا کے اقوال ہیں اس کو نقل کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے امام شافعی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا اور امام صاحب لکھتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں یزوجها الجد ابو الابی والابو فقط، یزوجها الجد، اس کی شادی اس کا دادا کر سکتا ہے، ابو الابی جو باپ کا باپ ہے، والابو اور باپ کر سکتا ہے، فقط صرف، یعنی جو چھوٹی نابالغہ کمباری بچی ہے اس کا نکاح یا اس کی ولایت جو ہے صرف اور صرف دادا کر سکتا ہے یا باپ کر سکتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ دو ولی بن سکتے ہیں، یا دادا یا باپ۔ دوسرے نمبر پر وقال مالک، اور ساتھ امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں ان کا موقف نقل کیا، وہ لکھتے ہیں کہ لا یزوجها الا الابو فقط، کہ چھوٹی بچی کا نکاح باپ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، لا یزوجها نہیں نکاح کر سکتا اس کا، الا الابو سوائے باپ کے، فقط صرف اور صرف، یعنی حصر کے ساتھ انہوں نے اس کو بیان کر دیا۔ اور ساتھ لکھتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ بھی موقف ہے کہ او، یا وہ شخص، یعنی باپ کر سکتا ہے صرف اور صرف، یا وہ شخص کر سکتا ہے کہ من جعل الابو له ذالک، جب جس کو باپ ولایت کا درجہ دے دے، جیسے وکالت ہوتی ہے، وکالت انسان کسی کو اپنا وکیل مقرر کر لیتا ہے کہ میری طرف سے تو یہ کام کر دے، تو جو کام وکیل کرتا ہے وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ بندے نے خود کیا ہے کیونکہ یہ اس کا وکیل ہے۔ جیسے طلاق کے مسئلے میں کسی کو وکیل مقرر کیا جاتا ہے، تو یہاں پر امام صاحب لکھتے ہیں کہ او من جعل الابو، یا باپ جس کو اختیار دے دے یا جس سے کہہ دے کہ تو میری بچی کا نکاح کر دے، وہ بندہ کر سکتا ہے۔ اذا عین الزوجہ، جب باپ خامد کا مختص کر دے، یعنی باپ نے کسی کو اختیار بھی دیا اور ساتھ یہ بتا بھی دیا ہے کہ فلاں شخص سے تو نے میری بچی کی شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے، الا مگر ان یخاف علیہ الضیعۃ والفساد، مگر اگر وہ اس لڑکی کے فساد کا یا ضیاع کے حوالے سے ڈر محسوس کرتا ہے تو یہ ایک اور الگ نوعیت بنے گی مسئلے کی۔ اس کے بعد آگے امام صاحب نے امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی جو ہیں ان کا موقف نقل کیا، اور امام صاحب اس کے حوالے سے لکھتے ہیں وقال ابو حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یزوج الصغیرۃ، شادی بچی کی کروائی جائے گی، کلو ہر وہ شخص، من لہو ولایت من اب وقریب وغیر ذالک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں ان کا اس مسئلہ میں موقف یہ ہے کہ جو چھوٹی بچی ہے اس کا نکاح کل من لہو علیہ ولایت، ہر وہ بندہ جو ولایت کا حق رکھتا ہے وہ نکاح کر سکتا ہے، من ابن وہ باپ ہو، وقریب یا باپ کے قریب تر جو رشتہ ہے جو ولایت میں حق رکھتا ہے، جیسے چچا ہے، دادا ہے، یہ جو قریب تر ولایت کے درجے میں آتے ہیں وہ بچی کا نکاح کروا سکتے ہیں، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ بھی اگر باپ موجود نہیں ہے، دادا نہیں ہے، چاچا نہیں ہے، کوئی اور ولی بن چکا ہے تو وہ بھی نکاح کروا سکتا ہے بچی کا، ولا الخیارت، لیکن امام صاحب نے یہاں پہ اس مسئلہ میں ایک اور قید ساتھ یہ لگا دی کہ والا الخیار، اس بچی کے لیے اختیار ہوگا اذا بلغت، جب وہ بچی سن بلوغت کو پہنچ جائے گی، نکاح کے بعد جب وہ بالغ ہو جائے گی تو وہ بچی کے پاس اختیار ہے، چاہے اپنا نکاح برقرار رکھے، چاہے تو اس نکاح کو
فسخ کر دے، اس نکاح کو توڑ دے۔ اب عزیز طلبہ کرام یہاں پہ اب مسئلہ کو سمجھ لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو چھوٹی بچی ہے اس کا نکاح باپ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے ان کے اقوال کو امام صاحب نے نقل کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے وہ صرف اور صرف اس مسئلے میں باپ اور دادے کو سمجھتے ہیں کہ باپ کر سکتا ہے نکاح یا دادا کر سکتا ہے، اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ جب باپ نہ ہو تو پھر ولایت جو ہے دادے کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ اور لیکن دیگر فقہا جو ہیں وہ اس رائے سے اتفاق نہیں رکھتے۔ امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں ان کے نزدیک صرف اور صرف باپ کر سکتا ہے یا وہ بندہ کر سکتا ہے جس کو باپ نے مقرر کر دیا ہے، اور اس کا سبب جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو رحمت، شفقت اور جو صلہ رحمی والا معاملہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کر سکتا ہے وہ کوئی اور بچی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے امام مالک رحمہ اللہ جو ہے وہ اس مسئلہ میں باپ کو ہی سب سے اعلیٰ قرار دیتے ہیں کہ وہی یہ نکاح کروا سکتا ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک باپ یا کوئی بھی قریبی ولی جو ہے جو عورت کی ولایت کا حق رکھتا ہے وہ نکاح کرنے کا اختیار ہے اس کے پاس، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بچی کو بھی اختیار ہے جب وہ سن بلوغت کو پہنچ جائے وہ چاہے تو اس نکاح کو برقرار رکھے، چاہے تو اس نکاح کو فسخ کر دے۔ آگے امام صاحب ان کا سبب اختلاف ذکر کرتے ہیں، اور امام صاحب اس حوالے سے لکھتے ہیں وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ، اور جو اختلاف کا سبب ہے، جو اصل یہ اختلاف آنا اور امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی رائے کا الگ الگ ہونا، اس کا سبب کیا ہے؟ تو امام صاحب اس کے بارے میں لکھتے ہیں معارضۃ العموم للقیاس وذلك قوله عن علیہ الصلاۃ والسلام، وہ یہ ہے کہ پیش کرنا اس عموم کو للقیاسی، اس پر جو عمومی ایک روایت ہے، اس سے ایک عمومی روایت سے قیاس جو ہے اس کو لے لینا جو سبب اختلاف کا سبب بنا، اور وہ یہ ہے کہ ان قولہ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے والبکر تستامر واذنها سماتها، کہ جو کنواری بچی ہے اس سے مشورہ طلب کیا جائے گا اور اس کا خاموش رہنا جو ہے وہ اس کی اجازت ہوگا۔ تو یقتضی العموم فی کل بکرین، یہ حدیث جو ہے والبکر تستامر، یہ جو والبکر تستامر یہ الفاظ جو ہیں یہ عموم پر دلالت کرتے ہیں، یقتضی عموما، یہ عموم کا تقاضی ہے، فی کل بکرین، ہر کنواری بچی کے لیے، الا ذات الابی، مگر باپ والی، جس کا باپ موجود ہے وہ اس سے ہٹ کے، التی خصصها الاجماع، جس کو خاص کر دیا ہے اجماع نے، یعنی جو علماء کا اجماع ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہ مسئلہ پیچھے گزشتہ اسباق میں یہ گزر چکا ہے، جس کو امام صاحب نے کچھ اس انداز سے بیان کیا ہے کہ واتفقوا علی ان الابا یجبر ابنہ الصغیر علی النکاح وکذلک ابنتہ الصغیرۃ بکر، ٹھیک ہے۔ یہ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ مسئلہ پڑھ لیا ہے، اور اس کا جو اختلاف سبب اختلاف دلیل ہے ہم نے وہ دیکھ لی ہے۔ تو جو کمواری بچی ہے، چھوٹی ہے، اس کو باپ جو ہے نکاح پر مجبور کر سکتا ہے، جب مجبور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر بھی نکاح کر سکتا ہے۔ تو والبکر تستامر، یہ حدیث جو ہے یقتضی العموم فی کل بکر، یہ ہر کنواری کے لیے عام جو ہے حکم ہے، مگر جو باپ والی التی خصصها الاجماع، جس کو اجماع نے خاص کر دیا، الا الخلاف الذی ذکرناہ، وہ اختلاف جس کو ہم نے ذکر کر دیا پیچھے جو گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھ بھی لیا، وقول سائر الاولیاء معلوما منهم النظر والمصلحة لولیتهم، اور جو سارے اولیاء ہیں وہ بھی معلوم ہے، ان میں دیکھنا یہ ہے مصلحت کے اعتبار سے، یعنی ان کی ولایت جو جو ولی بن رہا ہے اس میں مصلحت کدھر ہے اور شفقت کی رحمت کدھر ہے۔ تو یوجب، یہ بات جو ہے یوجبو، یہ واجب کرتی ہے کہ ان یلحقوا بالابی فی ھذا المعنی، کہ اس کو باپ کے ساتھ ہی ملحق کیا جائے، باپ کے ساتھ ہی ملایا جائے۔ فمنہم، پس وہ من قالا، جس نے کہا، منہم من الحق به جمیع الاولیاء، جس نے اس کو تمام اولیاء کے ساتھ ملایا ہے، ومنہم،
اور کچھ ایسے بھی ہیں من الحق بہ الجد فقط، جنہوں نے اس کو صرف اور صرف دادے کے ساتھ ملایا۔ اب یہاں پہ امام صاحب نے ایک اور طرف جو سبب اختلاف ہے جو اولیاء ہیں اس میں مصلحت کو دیکھا جائے گا، اور زیادہ راجح یہی ہے کہ اس کو باپ کے ساتھ ملایا جائے، لیکن جو اصل سبب اختلاف بنا وہ یہ ہے منہم من الحق بھی جمیع الاولیاء، کسی نے اس مسئلے کو تمام اولیاء کے ساتھ ملایا اور کسی نے اس کو صرف دادے کے ساتھ ملایا، لأنہ فی معنی الابی اذا کان ابا اعلی، کیونکہ دادا جو ہوتا ہے وہ ابن اعلی باپ کا باپ ہے۔ تو امام صاحب نے یہ جو گزشتہ دو لائنوں سے بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ وَقَوْنُ سَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ، یہاں سے جو بات ہے وہ یہی ہے کہ تمام اولیاء جو ہیں ان کے بارے میں یہ تو معلوم ہے کہ وہ مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہیں اور مصلحت کے ہی کو ہی مد نظر رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا محافظ ہونا اور پھر بھی انہیں باپ کے مفہوم میں لینا یہ کیسا ہے؟ کچھ نے ان کو جمیع اولیاء جو ہے ان کو باپ کے معنی میں ملایا، کچھ نے دادے کو ملایا، کیونکہ دادا جو ہے یہ باپ کا باپ ہے، اور یہ جس نے کہا ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ، ومن قصر ذلك على الابی، باپ تک ہی مسئلے کو رکھا ہے، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ رعا، انہوں نے خیال کیا ہے کہ ان مال الابی فی ذلك غیر موجود لغیرہ، جو کچھ باپ کے اندر موجود ہے وہ کسی اور کے میں موجود نہیں ہے۔ اس سے مراد کہ جو رحمت، شفقت، جو صلہ رحمی، جو پیار محبت باپ اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے وہ کوئی اور ولی اس کو بچی کو نہیں دے سکتا۔ اما من قبل ان الشرع خصہ بذلک، یا تو وہ باپ تک جو محدود کرتے ہیں یا تو وہ شریعت کو نص بناتے ہیں کہ شریعت نے یہاں پہ خاص باپ کا ذکر کیا ہے، یا اس وجہ سے کہ ما یوجد فی من الرافت والرحمت لا یوجد فی غیری، جو رحمت شفقت باپ میں موجود ہے وہ کسی اور میں موجود نہیں ہے۔ اور امام صاحب نے جو آخری بات کہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ الذی ذهب الیہ مالک، امام مالک رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے، وما ذهب الیہ اظہر، اور جس طرف امام مالک رحمہ اللہ گئے ہیں یہی زیادہ راجح اور زیادہ دلیل والا معلوم ہوتا ہے، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، الا ان یکون ہناک ضرورہ، ہاں اگر کوئی مجبوری بن جائے تو پھر باپ کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ بھی ولی بن سکتا ہے۔ تو عزیز صحابہ کرام، اس مسئلہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف باپ اور دادے والا ہے، امام مالک رحمہ اللہ صرف باپ کے ساتھ خاص کرتے ہیں، یا باپ جس کو متعین کرتے ہیں اس کو خاص کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ اس میں اجازت یہ دیتے ہیں کہ بچی کا نکاح تو کوئی ولی بھی کر سکتا ہے، باپ یا قریبی اولیاء میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن بچی کو اختیار ہے بلوغت کے بعد۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے کتاب النکاح الموضوع الثانی میں سے جو مسئلہ پڑھا وہ یہ ہے کہ اب باپ کے علاوہ کوئی اور بچی کا نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو چیز ہم پڑھیں گے وہ بھی کتاب النکاح سے، اور وہ ہوگی کہ اب باپ کے علاوہ کوئی اور جو بچی کا ولی ہے وہ چھوٹی بچی کا نکاح کر سکتا ہے کیا، اور دوسرے نمبر پر یہ مسئلہ ہوگا کہ باپ کے علاوہ کوئی اور جو بچے کا ولی ہے، بچی یا بچے کا الگ الگ ولی ہے، وہ چھوٹے بچے کا نکاح کر سکتا ہے کیا۔ ہم آئندہ سبق میں اس مسئلے کو انشاءاللہ العزیز سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ ولی کا کمواری لڑکی پر نکاح کے لیے جبر کرنے کا کیا حکم ہے۔ اس مسئلے کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے دلائل کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔